اب اس وقت کی جو حکومت تھی، اس حکومت کے سامنے ایک بہت بڑا جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک دعویٰ دائر کیا، اور حکومت کا جو چیلنج تھا اس کو توڑا۔ حکومت کا چیلنج یہ تھا، حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ سیدہ کا کوئی حق نہیں ہے، کہ جو جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق دیا ہے یہ بطول کا نہیں بنتا ہے۔ لیکن بی بی نے اس وقت کی حکومت کے اس چیلنج کو توڑا اور اس سے چیلنج کیا، اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ بی بی نے ارشاد فرمایا۔ اگر آپ مومنین کرام اور مسلمانان جہان بی بی کے اس خطبہ کا مطالعہ فرمائیں اور غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کا مطالعہ فرمائیں، اس لیے کہ یہ تمام کتابوں میں موجود ہے، بلا تفریق مذہب و ملت مورخین نے اسے لکھا ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو تمام اہل عقل و خرد کو پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون تھا اور حق کی پامالی کرنے والا کون تھا۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس فدق کے حق کے لیے جو دعویٰ دائر کیا نا، وہ ایک ہی دعویٰ تھا کہ میرے بابا کی میراث ہے اور میں اس کی مالکن ہوں، لہذا یہ مجھے دیا جائے۔ یہ غلط ہے۔ بی بی نے 3 دعوے کیے ہیں، ایک دعویٰ نہیں کیا، 3 دعوے حکمران کے سامنے دائر کیے ہیں، اور پہلا دعویٰ میراث کا نہیں کیا ہے۔ پہلا دعویٰ بی بی نے یہ دائر کیا ہے کہ یہ رسول نے، میرے بابا نے مجھے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا، یعنی عطیہ دے دیا تھا، مجھے وقف کر دی تھی یہ زمین جو خیبر کے یہودیوں نے پاک پیغمبر کو دی تھی، یا پاک پیغمبر کی انہوں نے ہیبت اور رعب کو دیکھا تو بغیر جنگ لڑے خیبر کی زمین جو ہے وہ یہودیوں نے پاک پیغمبر کے حوالے کر دیے۔ یہ ہے فدق کا بیک گراؤنڈ۔ ذرا فدق کا بیک گراؤنڈ تو پوچھئے نا کہ فدق ہے کیا؟ جو 4 5 10 درختوں کا نام نہیں ہے، یہ 10 15 کھجوروں کا نام نہیں ہے، بہت بڑی یہودیوں کی زمین تھی جو انہوں نے اپنے آپ کے سپرد کرنے کے ساتھ ساتھ پاک پیغمبر کو اپنی زمینیں بھی حوالے کر دی تھی، اور پاک پیغمبر نے یہ فدق کی جو زمین تھی انہوں نے اپنی زندگی میں بی بی کو ہبہ کر دی تھی، عطیہ کر دیا تھا، وقف کر دی تھی۔ اور بی بی نے پاک پیغمبر کے زمانے میں جب لی تھی نا، پاک پیغمبر کے زمانہ میں یہ بی بی کے کنٹرول میں زمین تھی، بی بی کی رعایا وہاں پہ عمل کیا کرتی تھی، ان کے کارندے اس زمین پہ عمل کیا کرتے تھے، جو زراعت کا کام ہوتا ہے وہ بی بی کروایا کرتی تھی اپنی نگرانی میں۔ تو بی بی نے حکمران وقت کو جا کر کہا، اے حکمران وقت، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ زمین میرے قبضہ میں ہے؟ میرے عمال، میرے کارندے، میرے کام کرنے والے وہاں موجود ہیں، یہ رسول نے مجھے کیا ہے ہبہ کر دی تھی، مجھے عطیہ کر دیا تھا۔ اور یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ ابن ابی الحدید المعتزلی، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے، ہم بغیر کتابوں کے بات کرنے والی قوم نہیں ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم کسی پریشر میں آ کر، آج ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، کسی پریشر میں آ کر ہم اپنے عقیدے سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے، لاکھ ہمیں قربانیاں دینی پڑ جائیں، لیکن نہ پہلے ہم بی بی کے حق کے غصب کرنے والوں کو مانتے تھے، نہ پہلے ہم ان کے عقیدت کا اظہار کرتے تھے، نہ اب کرتے ہیں، نہ بعد میں کریں گے، اس لیے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا جو بی بی کو خوش کرے گا اللہ اس پر خوش ہو جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم نہ طعن و تشنیع کے کہنے والے لوگ ہیں، ہم نہ سب و شتم کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس حقیقت کا انکار تو کوئی بھی مورخ کرنے سے نہیں ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ تو ابن ابی الحدید معتزلی میرا تو نہیں ہے نا، یہ آپ کا ہی عالم دین ہے، اس نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا، اور یہ شرح کوئی لکھ کر وہ کہیں کسی دریا میں نہیں ڈال گیا، مصر کے بہت بڑے لائبریریوں میں موجود ہے، بیروت میں موجود ہے، سعودی عرب میں موجود ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور ان کی جو حکومتی لائبریری ہیں وہاں بھی یہ کتاب موجود ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے، ہر جگہ یہ کتاب موجود ہے۔ تو ابن ابی الحدید کہتا ہے جان لو وعلم، جان لو ان الناس یظنون، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان نزاع فاطمہ فلانا، کہ فاطمہ کے جو فلاں سے جھگڑا تھا، اس نے تو نام لکھا ہے کہ فاطمہ کا جو حاکم وقت سے جھگڑا تھا وہ کان فی امرین، 2 مسئلے میں تھا، 2 چیزوں میں تھا۔ کون سی 2 چیزیں تھیں؟ فرمائے ایک یہ کہ یہ فدق جو ہے وہ پاک پیغمبر نے مجھے ہدیہ کیا تھا، ایک نحلہ اسے عربی میں کہتے ہیں، ہبہ کیا تھا، ایک یہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے
میراث میں ہے۔ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے میراث میں دعویٰ تھا اور بعد میں جو ہے وہ ہبہ کا تھا۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ لوگوں کا یہ گمان کرنا کہ بی بی نے پہلے میراث کا دعویٰ دائر کیا اور پھر ہبہ کا دعویٰ دائر کیا، کہا یہ غلط ہے، بلکہ بی بی نے سب سے پہلے جو ہے حاکم، اس وقت کا جو حاکم تھا اس کے سامنے فدق کا جو مسئلہ پیش کیا وہ بطور ہبہ کا کہ یہ بابا نے مجھے عطیہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بی بی نے بطور فدق جو ہے وہ کہا کہ یہ میرا میراث کا حق ہے، یہ مجھے وراثت میں ملی ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ پھر تیسرا حق بھی بی بی کا ہے، تیسرا دعویٰ بھی بی بی نے دائر کیا ہے۔ پڑھے نا جا کے ابن ابی الحدید معتزلی کو، کہتا ہے کہ تیسرا دعویٰ یہ ہے، کہنے لگی کہ اگر یہ ہبہ نہیں مانتے ہو، عطیہ نہیں مانتے ہو، گفٹ نہیں مانتے ہو جو تحفہ مجھے میرے بابا نے دیا ہے، پھر میری میراث کا حصہ تو بنتا ہے نا، وہ تو ہے نا، اور اگر میراث بھی نہیں مانتے ہو، تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے ذوی القربہ کا حق رکھا ہے، وَآتِ ذَوِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، پاک پیغمبر کو فرمایا ہے کہ ان امت کو کہہ دیجئے کہ قرابت داروں کا حق دے۔ اللہ رسول سے کہلواتا ہے کہ امت سے کہہ دو کہ قرابت داروں کا حق دے، اور خود جو ہے رسول اپنی قرابت دار اور اپنی بیٹی جو سب سے پیاری اور قریب ہوتی ہے اس کا حق نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں قرابت دار کے حوالے سے بھی یہ حق رکھتی ہوں، میراث کے حوالے سے بھی حق رکھتی ہوں، اور نحلہ اور جو گفٹ مجھے دیا ہے ہدیہ اس کے حوالے سے بھی میں یہ حق رکھتی ہوں۔ تو یہ تین دعوے تھے، پہلا دعویٰ ہبہ کا، دوسرا دعویٰ میراث کا، اور تیسرا دعویٰ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ یہ قرابت داروں کے حوالے سے بھی مجھے ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے، ہبہ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ الحشر آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کا مفتیان مطالعہ فرمائیں۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے مومنین کرام، ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ آقا باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت مبارکہ میں، ما آفا اللہ علی رسولہ، تو اللہ نے ان بستی والوں کی طرف سے جو مال بطور فے اپنے رسول کو دلوایا ہے، یعنی بغیر جنگ کے جو لوگوں نے رسول کے حوالے کر دیے، یہ ہے فے جو فتح کی صورت میں حاصل ہوئی، اور بطور جنگ کے اللہ نے جو رسول کو بطور فے مال دلوایا ہے وہ کس کا ہے؟ فرمایا وہ بس اللہ کا ہے اور پیغمبر کا ہے، اور اللہ نے پیغمبر کو دے دیا، اور پیغمبر کے قرابت داروں کا ہے، اور ان میں جو یتیم ہیں ان کا ہے، ان میں جو مسکین ہیں ان کا ہے، اور ان میں جو مسافر ہیں، پیغمبر کے قرابت داروں کے جو یتیم ہیں، پیغمبر کے قرابت داروں کے جو مسکین ہیں، پیغمبر کے قرابت داروں میں سے جو مسافر ہیں، یہ ان کا حق ہے، تاکہ وہ مال فے تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، مالدار لوگوں کے ہاں یہ مال گردش نہ کرتا رہے۔ اور فرمایا جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول نے نماز لی لے لو، رسول نے روزہ دیا لے لو، رسول نے حج دی دے دو، رسول نے جمعہ کی نماز آپ پر فرض کی لے لو، جو جو رسول دیتے جائیں لیتے جاؤ۔ یہ بھی رسول نے دیا ہے کہ فے میری قرابت داروں کا ہے، اسے لے لو، یعنی اس حکم پہ عمل کرو، قرابت داروں سے یہ حق نہ چھینو۔ فرمایا وَمَن نَّهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے آپ کو اللہ کا رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی لاٹھی سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، پاک پیغمبر نے جو کسی کو دیا ہے وہ نہ چھینو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، فرمایا یاد رکھو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بڑی حکمرانی کریں، دنیا میں آپ بہت بڑے بن جائیں، دنیا میں سب کچھ آپ کے پاس ہو، لیکن اللہ رب العزت کی گرفت ہے، اللہ رب العزت کو آخرت کے دن جو ہے وہ عذاب دے گا، آخرت کے دن حساب ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کی سورہ الحشر کی آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 کہ فے جو ہے جو اللہ نے رسول کو عطا کی ہے یہ رسول کا حق ہے، رسول کے قرابت داروں کا حق ہے، اور پھر رسول اکرم نے یہ اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ اور اس پہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا فرمان بھی موجود ہے، اور یہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ مسعودی کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 997 ہے۔
ہم سب و شتم والے لوگ نہیں، بات سنیے کہ بات اصل میں کیا ہے، تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں۔ ہم چاہے تاریخی حقائق کے ساتھ بی بی کے اس بصیرت افروز خطبہ کو جان کے بابصیرت ہو جائیں، اس خطبے کو پڑھیں اور اس خطبے میں سوچئے کہ کس قدر بی بی نے جا کے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی ہے، تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام رہے، کبھی حق کی پامالی پہ خاموش نہ رہنا، کبھی گنگا شیطان بن کے نہ رہنا، حق کہہ چلیں وہ چلا گیا کیا ہو گیا، نہیں، اگر میں رسول کی بیٹی ہو کر حق کی پاسبانی کے لیے حق کی پامالی پہ آواز اٹھاتی ہوں تو آپ بھی اٹھائیے۔ آپ مجھ سے زیادہ پردہ دار نہیں ہیں، آپ مجھ سے زیادہ کوئی بڑی پاک اور پاکیزہ ہستیاں نہیں ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا، اب حضرت عمر نے فرمایا ان اللہ عز وجل، کتاب کا حوالہ پھر دے رہا ہوں، مسعودی کی کتاب ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 997، حضرت عمر کا یہ قول ہے ان اللہ عز وجل قد خص رسول اللہ فی هذا الفیء بشیء، اللہ رب العزت نے فے کو رسول اللہ کے ساتھ خاص کر دیا، لم یؤت احدا غیرہ، اللہ نے اس فے کو رسول کے علاوہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ ہمارے دوسرے خلیفہ کہہ رہے ہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فے رسول کو دیا ہے اور اس میں کسی کو بھی حق نہیں دیا ہے۔ پھر حضرت نے روایت کو، اس آیت کی تلاوت کی، ثم قرأها ما آفا اللہ علی رسولہ، پھر اس آیت کی تلاوت کر کے ثابت کیا۔ پس یہ فدق، یہ جو زمین تھی یہ ہبہ کیا تھا اللہ رب العزت نے رسول، اور رسول نے یہ ہبہ کیا، عطیہ دیا اپنی بیٹی کو۔